بانی تحریک انصاف کو ایسے لوگ شاید پسند نہیں ہیں جو براہ راست خود ڈیسیژن کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قانونی مسائل کو تحریک انصاف نے سیاسی انداز سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہوا اور مرید کے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی عوام کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا صحیح ہے؟ جب PLP وہاں سے نکلی تھی تو اس کا ایجنڈا کیا تھا، وہ کس بات پہ نکلی تھی؟ TTP ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی تحریک انصاف کہتی ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم طالبان کو استعمال کر لیں گے۔ پاکستان نے دماغ ٹھکانے لگایا ہے بھارت کا۔ ہم نے اوور دی ایئرز یہ دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ مسنگ پرسن پاکستان کا ہرگز بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں۔ بلوچستان کے اندر بہت سی یونیورسٹی کے اساتذہ وہ بھی مائل تھے دہشت گردی کے خلاف۔ السلام علیکم جی، HTN اردو کے ایک نئے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں مناہل سرفراز۔ ہم جیسا کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کبھی اچھے اور کبھی برے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن آج کل جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کشیدگی کی جانب ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے وہ ہمیشہ ویسے بھی ڈسکس کیے جانے والا سب سے زیادہ علاقہ ہے، اور اس وقت جو وہاں پر سیاسی لحاظ سے بھی ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب جاوید اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مناہل۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جیسا کہ کیونکہ خیبر پختونخوا آپ کا بھی علاقہ ہے تو شروع بھی ہمیں وہیں سے کرنا چاہیے۔ سر سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ جو ابھی تبدیلی ہم نے دیکھی، بڑی تبدیلی تھی وزیر اعلیٰ کی KPK میں، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می مناہل آپ کے پوڈ کاسٹ میں۔ خیبر پختونخوا ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ضلع ہے پاکستان کا، صوبہ ہے پاکستان کا۔ یقینی طور پر اس وقت وہاں پر جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں وہ تحریک انصاف کی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی تیسری حکومت ہے۔ تیسری بار عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تھوڑا سا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے وہ بڑا ڈائنامک ہے، اور باقی صوبوں کی نسبت ہمارے ہاں تبدیلی ذرا تیزی سے آتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تو وہ فوری طور پر اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صوبے میں کسی اور جماعت کو ووٹ دیتا ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے کہ جس کو خیبر پختونخوا نے مسلسل تیسری بار منتخب کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ جماعت بہت پاپولر تھی یا پاپولر ہے۔ اس کے فالوورز جو ہیں وہ اپنے لیڈر عمران خان کو بہت فالو کرتے ہیں، ان کے ویژن پر چلنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے آج سے 10-15 سال پہلے جب ایک متحرک تحریک انصاف کو ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت جو ایک ویژن دیا گیا تھا ان کے بانی عمران خان کی جانب سے، وہ کس حد تک پورا ہوا یہ اس پہ کئی سوالات ہیں۔ وہ ویژن تھا کرپشن کے خلاف، وہ ویژن تھا ایک نئے نظام کی تخلیق کے حوالے سے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 3 حکومتوں، صوبائی حکومتیں اور ایک مرکز میں حکومت میں، ان سے وہ توقعات پوری نہیں ہو سکی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے، پھر اس کے بعد ان کے دوسرے وزیر اعلیٰ محمود خان تھے۔ جب پرویز خٹک نے اپنا دور مکمل کیا تو اس دور میں خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں دوبارہ پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بناؤں گا کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے۔ حالانکہ پرویز خٹک ایک سیاسی شخصیت تھے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور وہ سسٹم کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی شیرپاؤں میں رہے، وہ ایک زیرک سیاستدان تھے، انہیں تجربہ تھا، وزیر رہے بہت سی حکومتوں میں، بیوروکریسی کو چلانے کا، سیاسی جماعتوں کو چلانے کا۔ انہوں نے یقیناً تحریک انصاف کو وہاں پہ بہت اسٹرینتھ دی خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن دوبارہ سے انہوں نے عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، انہوں نے محمود خان کو بنایا، اور شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ خود ڈیسیژن کرتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کو ایسے لوگ شاید پسند نہیں ہیں جو براہ راست خود ڈیسیژن کرتے ہیں۔ وہ جیسے کرکٹ میں ٹیم کو لیڈ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں سب کو چلاؤں گا، تو وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ حکومتیں بھی ایسے چلتی ہیں، حالانکہ حکومتیں ایسے نہیں چلتی ہیں۔ آپ کو بہت سے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، بہت کم وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ڈیسیژن کے انتظار میں
पार्टी के चेयरमैन का इंतज़ार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर गवर्नेंस के मसाइल पैदा होंगे। उसके बाद हमने देखा जब तीसरी हुकूमत आई तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया। अब 1-1.5 साल 2 साल ही गुजरे कि उन्होंने एक और तब्दीली कर दी और अब वो सुहेल आफरीदी साहब को ले आए हैं। देखें, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन को पूरा हक हासिल है कि वो अपने फैसले करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनका वो पहला फैसला ठीक था या अब वाला फैसला ठीक है। जब वो अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना रहे थे तो उस वक्त भी बहुत लोग कहते थे कि जी ये बड़े डाई हार्ट हैं, बड़े पक्के पीटीआई के हैं और बड़े कमिटेड हैं और उन्होंने पार्टी को भी बहुत मुतहर्रिक रखा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो उन्होंने ये तब्दीली की, अब हम जो मौजूदा तब्दीली है उसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या था जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर पाए और अब सुहेल अफरीदी कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। अगर तो गवर्नेंस की बुनियाद पे आप तब्दीली करते हैं, अवामी मसाइल के हल करने की बुनियाद पे आप तब्दीली करते हैं, तो फिर तो मैं उस तब्दीली के साथ हूँ। लेकिन अगर उसकी बुनियाद यह है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होके एक आइनी पोजीशन रख के, आइनी ओहदा रख के विफाक के सामने कितनी ताकत के साथ खड़े होते हैं, ये अगर आपका पैमाना है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पैमाना नहीं है। और मेरा जो ख्याल है वो यही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इदारों के साथ भी चल रहे थे, वो विफाक के साथ भी चल रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा हुआ था। देखें, उनके दौर में 2-3 बार इस्लामाबाद पे भी चढ़ाइयाँ हुई जिस पे हमने तनकीद की। ये तमाम मामलात थे जो वो कर रहे थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सुहेल आफरीदी साहब को वो लाए तो वो ऐसा क्या खड़ा कर देंगे कि वो विफाक के सामने खड़े हो जाएंगे और विफाक को ललकारेंगे और उसके बाद जो है अपने बानी को वो रिहा करवा लेंगे। तो एक तो मसला ये है कि कानूनी मसाइल को तहरीक इंसाफ ने सियासी अंदाज से खेलने की कोशिश की है। हालांकि इमरान खान साहब का जो मामला है ये प्योर कानूनी है। जितनी एनर्जीज ये अपने जलसे जुलूसों पे कर रहे हैं, अगर उतनी एनर्जीज इनके वकला मेरिट पे कानून के मुताबिक उनका केस अदालतों में लड़ते तो मेरे ख्याल में उनको कोई ना कोई रिलीफ भी मिल जाता। अब वो मामलात उन्होंने पॉलिटिसाइज किए हुए हैं और वो समझते हैं कि शायद ये पॉलिटिसाइज मसला है और विफाक जो है, विफाकी हुकूमत या विफाक या रियासत ब्लैकमेल हो जाएगी और वो इमरान खान साहब को रिहा कर देगी, तो उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर, क्या आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब करना इमरान खान पर भारी पड़ सकता है या ऐसा कोई हो नहीं सकता है? ऐसा नहीं, मनाहिल इसमें देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उनकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। अब आप देखें कि जैसे उन्होंने आते ही पहले एक तो पीटीआई की एक खातून वर्कर थी, उनके हवाले से आईजी से पूछा कि वो यहाँ से कैसे उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने बानी से मिलना है, यानी इमरान खान से मिलना है। तो मेरे ख्याल में जब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने जब हलफ लिया तो ज़ाहिर है सबकी तवक्कुआत थी कि वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ISF से ताल्लुक़ रखते हैं, एक नौजवान को क़यादत दी गई है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस नौजवान को तो पहले भी क़यादत दी जा सकती थी, अब आखिर क्यों दी गई है? तो मैं समझता हूँ कि उनको आते ही अपना एक एजेंडा बताना चाहिए था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल के लिए ABCD ये काम करूँगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त सूबे में और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो अमन व अमान की सूरत हाल है और जो सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके हल के लिए मेरे सूबे के पास या मेरे पास ये हिकमत अमली है और मैं विफाक के साथ बैठ के जो विफाक की हिकमत अमली है उस पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उसूली तौर पे कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आते ही कह दिया कि मैं तो बानी से मिलूंगा, मैं अपने चेयरमैन से मिलूंगा और मैं उस वक्त तक अपनी काबीना नहीं बनाऊंगा कि जब तक मैं चेयरमैन से मुलाकात ना कर लूँ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज देखें 4-5 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया है इस तब्दीली को, इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन सूबाई काबीना इन प्लेस नहीं है। आप देखें कि अभी जो पहली मीटिंग हुई है उसमें सारे जो है वो ऑफिशल्स थे, पुलिस थी, चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरीज थे, इंतज़ामी अफसरान थे, लेकिन उनकी असम्बली मौजूद है, लोग मौजूद हैं, काबीना का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ, नामजदगी नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है और ये एक तरह से गैर संजीदगी ज़ाहिर करती है कि आप अपने सूबे की आवाम के जो मसाइल हैं और सूबे की आप कितनी खिदमत करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो शो हो रहा है ये बेहतर नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी मसाइल पैदा कर सकती है,
میرے خیال میں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یہ ڈیپینڈ کرے گا ان کی پالیسیز پہ. اگر تو وہ وفاق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں وفاق اپنے قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے وفاق کو بھی بچائے گی, باقی صوبوں کو بھی بچائے گی, جیسے ہم نے پہلے دیکھا جب بھی تحریک انصاف حملہ آور ہوتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سہیل آفریدی صاحب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے, ایک سمپل ایم پی اے کی حیثیت سے وہ کھڑاکے دار تقریریں اسمبلی کے اندر کرتے تھے, لیکن اس وقت ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے. جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل عہدہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے کاندھے پہ ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صوبے کے جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ بڑی جلدی فیصلہ کرتی ہے اور وہ ساری چیزیں, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی جو وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر کرپشن کے مسائل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, آپریشنز ہر دوسرے دن وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پر ہر چیز کے لحاظ سے ہمیں مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تیسری دفعہ جیسے آپ نے بتایا آ جاتے ہیں اور عوام انہیں قبول بھی کریں؟ ایسا کیا وہاں پر اسٹرانگ پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ ہمیشہ وہ عوام میں مقبول رہتے ہیں اور پھر اپنی وہاں پر جماعت جو ہے وہ اپنی ایک حکومت بنانے میں بھی کامیاب رہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو جو تحریک انصاف کا نیریٹو ہے اس کو سمجھنا ہوگا. وہ اپنے نیریٹو کو, اپنے بیانیے کو میدان سمیت سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ ان کا آرٹ ہے. پاکستان کے اندر کسی بھی دوسری جو سیاسی جماعت ہے اس کے پاس یہ آرٹ نہیں تھا, اور یہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں وہ ایک زمانے سے اس پہ کام کر رہے تھے. یوتھ کو انہوں نے یوتھ کو انہوں نے انوالو کیا تھا اور وہ ایک عرصے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. اب حقائق آپ نے درست کہا کہ وہاں پہ کرپشن کے بہت سے مسائل ہیں, بہت سے کیسز ہیں. وہاں پہ دیکھیں جب پہلے وہاں پہ بی آر ٹی بنی تو اس میں بھی بہت سے الزامات لگے اس وقت کی حکومت کے اوپر. پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی بہت بڑا 40 ارب روپے کا سکینڈل ہے وہ کوہستان کا جو کرپشن سکینڈل ہے, اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ انکوائریاں کھلی ہوئی ہیں, اس میں اریسٹ ہو رہے ہیں, اور جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان کے گھروں سے کروڑوں روپے اربوں روپے مل رہے ہیں, پاکستانی کرنسی کی صورت میں بھی, باہر ممالک کے کرنسی کی بھی صورت میں. تھوڑا سا ہمارا ووٹر جذباتی بھی ہے, وہ جذبات میں آ کے ووٹ ضرور دیتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے اور ایک فہم خیبر پختونخوا کے عوام کے اندر بھی کریٹ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے تیسری بار ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور عوام کی توقعات کے مطابق یہ پورا نہیں اترے ہیں, تو میرے خیال میں اب وہاں بھی ان کی سوچ میں بھی, جو ووٹرز ہیں ہمارے, ان کی سوچ میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ایک تو ان کا جو کرپشن کے خلاف بیانیہ تھا وہ بہت پاپولر ہوا, وہ اب بھی وہاں سیل ہو رہا ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو ہیں وہ ان کاموں میں ملوث ہیں. حالانکہ وہ ہمارے ایک اور صحافی دوست ہیں, وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جب عین کسی پر الزام دھر رہے ہوتے ہیں تو عین اس وقت وہی کام یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہوا ہے, ایسا کئی بار ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو پاکستان کی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو دیگر جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کے بارے میں اس جماعت نے یہ تاثر پیدا کیا کہ گویا پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار یہی ہیں اور انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں سستی ہو سکتی ہے, کاہلی بھی ہو سکتی ہے, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اوور دی ایئرز ان سیاسی جماعتوں نے سیکھا ہے, سیاست میں بھی سیکھا ہے, اپنے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں, جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے سیکھا ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بہت سخت ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, لیکن انہوں نے بھی سیکھا ہے کہ سیاست کے اندر اخلاقیات کا جو دامن ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف نعروں سے, محض باتوں سے یا تقریروں سے یہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو ہمیں کئی لوگوں نے کہا, ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں انہوں نے کہا ہمارا تو خیبر پختونخوا ہمارا علاقہ ہے, ہم تو وہاں گھومتے ہیں, ہم تو وہاں پھرتے ہیں, بات کرتے ہیں, رہتے بستے ہیں,
انہوں نے کہا ہم نے تو 3 بار ان کو ووٹ دیا، لیکن آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بانی کو رہا کرنا ہے، ہم نے اپنے عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے آپ ضرور کوششیں کریں، احتجاج، جلسے، جلوس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کا حق ہے، لیکن اسے قانونی معاملے کو قانونی معاملات میں ہی رکھیں۔ آپ اگر قانونی معاملات کو سیاست کے سامنے لائیں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حکومت کے بس میں نہیں ہے ان کو رہا کرنا، وہ سارا عدالتی معاملات ہیں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ کیس لڑیں، مضبوطی سے لڑیں، اور آپ دیکھیں جو نئی پارٹی بنائی خان صاحب نے اپنے جانے کے بعد، اس میں کتنے قابل وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر خود ہیں، اور بہت سے تگڑے وکیل جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جلسے کریں۔ اب عوام یہ پوچھنے لگے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو گورننس کے لیے ووٹ دیا ہے، اب یہ اس سے آگے ہی نہیں نکلتے کہ جی ہم نے تو اپنے چیئرمین کو رہا کرنا ہے۔ تو اس سے بھی آگے نکلنا ہوگا نا، صوبے کی جو عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس کو بھی تو توجہ دینی ہوگی نا۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ابھی جیسا کہ نئی حکومت بن گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چاہے عمران خان صاحب ہوں اور علی امین گنڈا صاحب بھی، باجوڑ میں آپریشنز ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہو رہے تھے، اور اب بھی مختلف آپریشنز جیسے میں نے بتایا چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی بھی آپریشنز وہ اجازت نہیں دیں گے کرنے کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ آپریشنز کتنے ضروری ہیں، اور پھر کس طرح امن و امان خیبر پختونخوا میں ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 2007، 8، 9 میں چلی جائیں تو اس میں ایک مالاکنڈ میں آپریشن ہوا تھا، اس کو ہم نے خود کور کیا تھا، اور پھر وزیرستان کے اندر بھی آپریشنز ہوئے۔ اس وقت بھی صورتحال ایسی ہی تھی، اور جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں، مرکز میں ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور صوبوں کے اندر پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں ANP کی مخلوط حکومت تھی۔ ان تمام نے مل کے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنایا، ایک حکمت عملی ترتیب دی، اور اس کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں، حکومتیں اور عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ جب سیکیورٹی فورسز کو، جب فوج کو آپ اتنی طاقت دیتے ہیں تو وہ پھر بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ پھر آپریشن کرتے ہیں، اور انہوں نے کامیابی سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یعنی عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھیں بشیر بلور فیملی جو ہے، بشیر بلور صاحب کو نشانہ بنایا گیا، پھر ہارون بلور صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ پورا ایک خاندان تھا جس کو ختم کر دیا گیا ایک طرح سے، اور ان کے ہزاروں کارکنوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑی۔ وہ ان کا جو ریزالو تھا دہشت گردی کے خلاف، وہ ایک مضبوط ریزالو تھا۔ ہماری توقعات تحریک انصاف سے یہی تھی کہ اس وقت افغانستان کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان کا جو بارڈر ہے خیبر پختونخوا کا، اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کا جو بارڈر ہے، وہ جو ہے اس وقت اس پہ بہت سے سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ ابھی جو جارحیت کی افغانستان نے، ہم نے ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا، اور TTP ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسا یہی تحریک انصاف کہتی ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب مذاکرات وہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ وہ مذاکرات کہتے ہیں کہ آپ ان کالعدم TTP والوں سے مذاکرات کریں۔ یعنی وہ جو صوبہ تھا جو کچھ عرصہ بلکہ بہت عرصہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں ایک مضبوط ریزالو کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کھڑا تھا، اسی صوبے کو تحریک انصاف کی حکومت نے اتنا ولنریبل کر دیا اپنی ان نرم پالیسیز کی وجہ سے کہ اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک ریزالو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کالعدم TTP سے بات کرنے کی، کالعدم TTP سے ریاست پاکستان کسی بھی صورت بات نہیں کرے گی۔ ہماری جو اس وقت بات چیت چلی، جب جو سیز فائر ہوا، وہ تو ہمارا افغان حکومت کے ساتھ ہوا، اور افغانستان حکومت کے ساتھ جو طالبان رجیم ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا واحد مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے جو TTP ہے، جو پاکستان کے خلاف جو سرحد پار کر کے آتی ہے اور حملے کرتی ہے، ان کی دہشت گردی کو روکیں تاکہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ اور آپ نے دوحہ میں جو ایگریمنٹ کیا تھا پوری عالمی برادری کے ساتھ، امریکہ سمیت، جس میں پاکستان بھی موجود تھا، آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ لیکن اگر آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو پھر ہم مجبور ہیں۔
ہم نے ان کے ساتھ دیکھیں وزیر دفاع نے ٹویٹ کیا اس میں، اور ٹی وی چینلز پہ وہ ڈیٹیلز چل چکی ہیں کہ کتنی بار ہم نے انگیج کیا افغان رجیم کے ساتھ، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، ہم نے سفارتی سطح پہ ان سے بات کی، وفود کی سطح پہ بات کی، منسٹریل سطح پہ بات کی، ہم نے عالمی فورمز پہ ان سے درخواست کی کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، لیکن مسلسل استعمال ہو رہے تھے۔ ہمارے سیکورٹی فورسز کو وہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا رہے تھے، ہمارے عوام کو وہ نشانہ بنا رہے تھے، تو ہم نے مجبوری میں آ کے وہاں پہ جو ٹھکانے تھے ہم نے پریسیجن سٹرائکس کی ہیں افغانستان کے اندر، اور ہم نے ان کو ہٹ کیا ہے، اور اسی وجہ سے افغانستان مجبور ہوا ہے کہ وہ دوحہ میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اس نے کیے ہیں۔ تو ہم وہاں تو مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کالعدم ٹی ٹی پی جو کہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور وہاں افغانستان کی شے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یو این کی رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے، پوری دنیا کے جو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں سیکورٹی کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر ہب بنتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف وہاں پہ مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ مذاکرات آپ کس سے کریں گے؟ مذاکرات تو آپ ان سے نہیں کر سکتے جو آپ کا خون بہا رہے ہوں، آپ کے سیکورٹی فورسز کا خون بہا رہے ہوں، آپ کے معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہوں۔ تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے وفاق کے ساتھ، اور وفاق کے ساتھ ایک صفحے پہ آ کے بات کرنی چاہیے اور حکمت عملی بنانی چاہیے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بھلے سابق وزیر اعلیٰ ہوں یا نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہوں، وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی ہم تو آپریشن کے خلاف ہیں اور آپریشن سے باہر نکلیں، کیونکہ بار بار ان کے بانی چیئرمین جو ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا رہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کریں گے، ہم مذاکرات کریں گے، ہم مذاکرات کریں گے۔ تو مذاکرات آپ کس سے کریں گے؟ مذاکرات آپ ان سے کریں گے جو آپ کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، یا جو آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، یا جو آپ کی جو ریاست کی رٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرے خیال میں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سر آپ نے بات کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے کل ایک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی ایک جو ان لوگوں نے پالیسی پیپر دیا، اس پہ بھی انہوں نے باقاعدہ وہ بتایا کہ کس طرح یہاں پر افغان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنے سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پھر دوبارہ ان کی طرف سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ پاکستان ثبوت دے کہ افغان جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس پر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے اس پر کوئی ایک رسپانس بھی دیا، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو افغانستان نے پہلے بھی پاکستان پر حملہ کیا، اور اب دوبارہ اس وقت میں جب کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ تھے بھارت کے دورے پر بھی، کتنا یہ اس وقت میں کیا جانے والا حملہ کتنا بتاتا ہے کہ افغانستان کس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید جو ہے وہ بدتر صورتحال کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ اس میں مناہل میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے افغان طالبان حکومت کی کہ ان کا جو وقت کا انتخاب ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے کا، یہ بہت نامناسب ہے۔ دیکھیں پاکستان کے خلاف انہوں نے جو حملہ کیا ایک ایسے وقت میں حملہ کیا جب ان کے جو وزیر خارجہ تھے ملا متقی وہ افغانستان میں بھارت میں موجود تھے، اور بھارت کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔ یعنی ہم نے ان چیزوں کو فورس ہی کر لیا کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ایک نیکسس بن رہا ہے۔ بھارت کو جو مئی میں جو سبکی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں وہ عالمی فورمز پہ جس طرح سے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اس کی فرسٹریشن کی وجہ سے وہ بھی مجبور تھا کہ وہ کسی نہ کوئی دہشت گرد اس کے ہاتھ میں آئے، یا کوئی نہ کوئی ایسے لوگ اس کے ہاتھ میں آئیں جو دہشت گردی کروا سکیں پاکستان کے اندر۔ تو آپ دیکھیں حیران کن طریقے سے افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے، اور وہ 6 دن کے دورے پہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہ دورہ کریں، وہ ایک الگ رجیم ہے، الگ ملک ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب ان دوروں کا مقصد ایک سازش ہوگی اور وہ سازش پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوگی تو پھر ہمارا کنسرن بنے گا۔ یہی کچھ ہوا کہ وہ متقی وہاں پہ تھے، یہاں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف، یہ سب کچھ ایک پلان طریقے سے چل رہا تھا آگے۔ ہم نے جو پریسیشن سٹرائک کیا ہے افغانستان کے خلاف اور طالبان رجیم کے خلاف، اور جہاں جہاں کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے موجود تھے ہم نے ان کو ہٹ کیا ہے۔ وہ ڈپلومیٹیکلی تو بھلے وہ جو کچھ بھی کہیں، لیکن خود طالبان رجیم کو یہ پتہ ہے کہ کن کن جگہوں کو ہٹ کیا گیا ہے، اور ان کو یہ بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان میں حملے کرنے والے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ وہاں سے ساری ان کی ڈوریں ہل رہی ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہونے جا رہی تھی جو پاکستان کو، وہ شاید بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم طالبان کو استعمال کر لیں گے. میرے خیال میں افغان طالبان رجیم کو ذرا حالات کو سمجھنا چاہیے تھا. اس وقت دیکھیں آپ، پاکستان بھارت کو شکست دینے کے بعد اور پاکستان بھارت کے 7 جہاز گرانے کے بعد دفاعی طور پہ اور سفارتی سطح پہ پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل امیج ہے اور جیو اسٹریٹجک امیج ہے وہ پوری دنیا میں، یعنی گلوبل سٹیج پہ وہ بہت بڑھ گیا ہے اور بہت امپروو ہوا ہے. پاکستان جہاں بھی جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ لوگ انگیج کر رہے ہیں، پورا یورپ انگیج کر رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ انگیج کر رہا ہے، امریکہ روس انگیج کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا وقت نہیں آیا کہ پاکستان 3 بڑی سپر پاورز کے ساتھ انگیج کر رہا ہے اور ان کے بہترین تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان انگیج کر رہا ہے اور ہر دوسرے دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو فیورٹ قرار دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی وہ تعریف کرتے ہیں، 7-0 بھی یاد اور 7-0 بھی وہ یاد کرواتے رہتے ہیں، وہ انڈیا کی اس طرح سے بھی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پاکستان روس کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں پاکستان اور چین کے تعلقات تو ہمیشہ سے ہی بڑے مضبوط رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت پاکستان کی اس پورے خطے کے اندر ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی ایک CNN کی رپورٹ آئی اور CNN کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تیزی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان پالیسیز تبدیل، اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کیا ہے، پالیسیز کو بھی تبدیل کیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ جو مئی میں جو کچھ ہوا ہے اور پاکستان نے دماغ ٹھکانے لگایا ہے بھارت کا، اس سے امریکہ کو اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اس خطے کی جو مضبوط دفاعی طاقت ہے وہ پاکستان ہے. یہ جو بھارت ہے یہ تو فراڈ میں چودھری بنا ہوا تھا یا بننے کے چکر میں تھا کہ جی وہ چین کا مقابلہ کرے گا. ان کو پتا چل گیا وہ تو پاکستان کے مقابلے کا نہیں ہے، وہ چین کا کیا مقابلہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی، یہ CNN نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ بھا رہی ہیں، امریکہ کو بھی بھا رہی ہیں اور پوری دنیا کو وہ بھا رہی ہیں. اور پاکستان اس خطے کے اندر ایک قابل اعتماد دفاعی قوت اور سفارتی قوت کے طور پہ ابھرا ہے. سر، افغانستان کی ہم جیسے بات کر رہے تھے اور بالکل باقی ساری صورتحال اور پاکستان کے باقی سارے ممالک کے ساتھ تعلقات جہاں بہتری کی طرف ہیں، تو وہیں آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کا جو پہلے پاکستان کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، پروجیکٹس اور یہ وہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن دوحہ معاہدے کے بعد ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ بدل گیا؟ کیا کوئی لنک ہے ان چیزوں کا آپس میں؟ دیکھیں، ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ان سارے مسائل کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان 2 پڑوسی ممالک ہیں. اس حقیقت کو افغانستان کو اور افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، پاکستان بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ خود بھی یہاں موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ پہلے کیا ہوا. وہ جب امریکہ نے ان پہ حملہ کیا تو یہ دوڑ کے پاکستان بھی آئے، پاکستان نے ان کو پناہ بھی دی. یہ جو اس وقت وزیر دفاع ہیں اور اس وقت بہت اہم جو عہدوں پہ موجود ہیں، یہ ان کو پاکستان نے پناہ دی اور پاکستان نے ان کو بچایا صرف اسی دن کی خاطر کہ افغانستان جو ہے وہ سٹیبل ہو، افغانستان کے عوام جو ہیں وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکیں، وہاں پہ سکون آئے. کیونکہ افغانستان میں سکون آئے گا تو پورے خطے میں سکون آئے گا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے آواز اٹھائی. آپ دیکھیں کہ 50 لاکھ سے زائد جو افغان مہاجرین تھے وہ اس ملک میں رہے، 40-50 سال سے زائد وہ ہمارے پاس رہے. یہاں انہوں نے کاروبار کیا، یہاں انہوں نے نوکریاں کی، یہاں انہوں نے بازاروں میں بزنس کیا، یہاں انہوں نے گھر خریدے. وہ بالکل جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی وہ رہے. ہم نے جو ہیں بہت ان کو ویلکم کیا. لیکن طالبان رجیم نے جو کیا وہ میرے خیال میں ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے کہ انہیں پاکستان کی ان قربانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے تھا اور انہیں آج کی جو پاکستان کی عالمی سطح پہ پوزیشن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے تھا. طالبان رجیم نے دونوں کو مس کیلکولیٹ کیا ہے اور یہ اس کو ریڈ نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنے تئیں کچھ سوچ کے اور بھارت کی شے میں آ کے یہ سب کچھ کیا ہے. میرے خیال میں اب جو ہے
وہ طالبان رجیم اس پہ ضرور سوچے گی، یہ جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے۔ اوکے سر، تفصیلاً ہم نے افغانستان اور اس تعلقات پر بھی بات کی، لیکن ایک اور جو بڑا مسئلہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے TTP بھی ہے اور BLA بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے، اور پھر الزامات یہ بھی عائد کیے جاتے ہیں کہ شاید کسی بھی بیرونی فنڈنگ یا ایسے معاملات کے لیے بھی جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس ساری معاملات کو اور ان الزامات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، حقائق سے بالکل منافی بات ہے یہ۔ ہم نے اوور دا ایئرز یہ دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے، اور بار بار اسٹیٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہی مسنگ پرسن کے جن کے لیے یہ جلسے جلوس ہوتے تھے یا احتجاج ہوتے تھے یا سڑکیں بند کی جاتی تھیں، کبھی بلوچستان کے اندر، کبھی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، ان میں سے جو اکثر و بیشتر تھے وہ تمام کے تمام BLA کے لوگ تھے، تمام کے تمام کا تعلق جو تھا وہ ان ٹیررسٹ لوگوں کے ساتھ تھا۔ اچھا، اس میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ پرسنل ایلیمنٹی کی بنیاد پہ بھی ہوئے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پرسنل ایلیمنٹی کے جو معاملات تھے وہ بھی ان کے ساتھ مکس کر دیے گئے، اور ایک باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے ہاں جو فتنے ہیں ان کے ساتھ، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر مل کے، اور پھر بھارت کا جو سوشل میڈیا ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک فرٹائل لینڈ مہیا کی ان پروپیگنڈسٹ کو، اور انہوں نے بتایا، اسٹیٹ نے کئی بار، حکومت نے کئی بار بتایا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ BLA کا رکن تھا، وہ BLA والوں کے ساتھ تھا، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا، لیکن اسے یہ پیش کرتے تھے ریاست کے سامنے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، اور اس کو پروپیگنڈے کو ہوا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی دی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے دی، اس میں بھارت بھی انوالو ہوا، اس میں کچھ اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کے لوگ بھی انوالو ہوئے، کچھ ہمارے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات کے اوپر جو ہیں وہ ریاست سے اتنی سخت ان کی ناپسندیدگی ہے کہ وہ نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس افغان طالبان رجیم کے معاملات پہ بھی ایسے لوگ جو کہ سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں وہ اب نظر میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا، حقائق سے اس کا اتنا تعلق نہیں تھا۔ سر، حقائق سے آپ نے بتایا، لیکن ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ کافی وقت جو ہے وہ پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کیا گیا مسنگ پرسنس کے حوالے سے، اور پھر مہرنگ بلوچ کی جو ہے ان کو بھی رہائی کے حوالے سے بات کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جانے چاہیے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بلوچستان میں بھی ایسے احتجاج ہوئے، اسلام آباد میں بھی ہوئے، اور اسی طرف میرا اشارہ تھا۔ دیکھیں، ریاست کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، اور وہ ریاست جو ہے ایک ملک ہے، آئین ہے، قانون ہے۔ اگر اس آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ احتجاج کرتی ہیں، آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ریاست آپ پہ کریک ڈاؤن کرے یا حکومت آپ کو اس کی اجازت نہ دے۔ لیکن اگر آپ کا وہ احتجاج ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہے، ریاست کو چیلنج، یعنی انتشار پھیلا کے آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت، بھلے وہ صوبائی حکومت ہو یا ریاست ہو، مرکزی حکومت ہو یا ریاست ہو، وہ اس کی اجازت دے گی۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری صرف عوام کی نہیں ہے، حکومتوں پہ بھی آتی ہے، یہ ریاست پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا کہ کہیں انتشار کی آڑ میں یا کہیں دہشت گردی کی آڑ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہ جب آپ اقدامات کر رہے ہیں یا جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ آپ کو اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا ہوگا۔ سر، آخر میں مجھے یہی بتائیے گا کہ جیسے پہلے بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے BLA، TTP اور پھر یہ مسنگ پرسن کا معاملہ، پاکستان کے 3 اس وقت سب سے زیادہ کہا جائے تو وہ مسائل ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے۔ ان سب کا حل ممکن کس طرح سے ہے، اور پھر KPK میں دوبارہ وہیں پر کس طرح سے اب اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی کیا اسٹریٹجی اپنائی جا سکے کہ وہاں پر بھی امن ممکن ہو سکے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مناہل، مسنگ پرسن پاکستان کا ہرگز بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے،
ये याद रखिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त दहशत गर्दी है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम है, और पाकिस्तानी रियासत के सामने खड़े होने वाले वो लोग जिनका ताल्लुक कलअदम TTP से है, BLA से है, मजीद ब्रिगेड और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उससे है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़िम्मेदारी कुछ वालिदैन पे भी आती है, अवाम पे भी आती है, कि मैं इस मुल्क में रहने वाला, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरा वालिद, वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वो किसी दुश्मन के एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहा। हमें ये चीज़ें भी देखनी होंगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर बहुत से यूनिवर्सिटी के असातिज़ा वो भी माइल थे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और वो बड़े सहूलतकार थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, रियासत या स्टेट किसी के ख़िलाफ़ बग़ैर सबूत के उस तरह से एक्शन नहीं लेती, वो मेक श्योर करके एक्शन लेती है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट, ये अब एक हार्ड स्टेट बनने जा रही है, और हार्ड स्टेट का तसव्वुर ये होता है कि जब भी रियासत के सामने कोई खड़ा होता है तो वो उसको रियासत की रिट में लाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत ये अब कर रही है। जहाँ तक दहशतगर्दी के चैलेंज है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा से इस मामले में कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की आवाम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें जो पाकिस्तान का जो अफसर होता है, जो आर्मी का अफसर होता है, वो लीड करता है, उनकी शहादतें हुई हैं, सिपाहियों की, जवानों की शहादतें हुई हैं, हमारी पुलिस की शहादतें हुई हैं, लेवीज़ की शहादतें हुई हैं, अवाम की शहादतें हुई हैं। हम इन शहादतों को इंशाअल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अवाम अपनी हुकूमत और अपनी रियासत के साथ ये जो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म हैं, और इंशाल्लाह पुरज़म रहेंगे। सर, आखिर में बस मुझे एक बात बताइएगा, आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो हमारी वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो हुआ, और मुरीद के में हमने देखा कि उनके, क्या आप समझते हैं कि अपनी आवाम के साथ इस तरह से सलूक करना सही है, या उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे, या फिर ये रवैया जो हमारा था वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन के साथ वो सही था? क्या पुलिस के साथ ये सलूक जायज़ था कि इंस्पेक्टर शहजाद को गोली मार के शहीद कर दिया गया, उनके सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया? हम ये बात तो ज़रूर उठाएंगे कि क्या रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या ये जवाज़ नहीं तलाश करेंगे कि जब TLP वहाँ से निकली थी तो उसका एजेंडा क्या था, वो किस बात पे निकली थी? वो कह रही थी कि जी हम फ़लस्तीन के मामले पे जो है वो ये एहतजाज कर रहे हैं, और वो ऐसे वक्त में कि 2 साल गुजर गए, वो मसला चल रहा है, फ़लस्तीनी लोगों की शहादतें हो रही हैं, गज़ा में शहादतें हो गई, वो नहीं बोले। लेकिन जब वो मसला हल हो गया और पूरी की पूरी दुनिया वहाँ पे बैठी हुई है, ख़ुद फ़लस्तीनी गज़ा के लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे रातें सुकून की गुजर रही हैं, एक ऐसे वक्त में आप मुल्क के ख़िलाफ़ इंतशार अगर करने की कोशिश करते हैं, जबकि रियासत, जबकि हुकूमत आपसे बार बार ये कह रही है कि आप हमारे साथ बैठें, बात करें, अब भी हुकूमत का यही कहना है कि हमने जो इंतशार फैलाने वाले लोग थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, हमने मासूम लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। आप देखें, सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों पुलिस वालों को उन्होंने ज़ख्मी किया, इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। मेरे ख़्याल में हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत पुरअमन जमातें भी हैं, उनको भी अपने गिरबानों में झांकना होगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है, कि क्या वो अपनी जो सियासत है वो क्या सिर्फ रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं, या उनकी सियासत के कुछ मकासद भी हैं। देखिए, सियासत खिदमत के लिए होती है, अवाम की खिदमत के लिए होती है, वो रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं होती। आप रियासत के सामने खड़े होते हैं, हुकूमत के सामने खड़े होते हैं, और आप उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, अवाम के ये मसाइल हैं, आप इनको हल करें। लेकिन आप रियासत के सामने अगर खड़े हो जाएं और लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, लोगों की ज़िंदगी के लिए आप ख़तरात बन जाएँ, तो मेरे ख़्याल में फिर हुकूमत तो एक्शन लेती है। हुकूमत एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आज के खुसूसी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे, और सर ने वाकई में हर इशू पर, हमने बलूचिस्तान पर, अफ़गानिस्तान और KPK की सूरत हाल पर बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगेन बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।